السلام علیکم۔ نیو ناول کا سٹارٹ لے رہے ہیں۔ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔ دل ہارا بائی زینیا شرجیل۔ جتنی تو شکل سے معصوم لگتی ہے نا، اندر سے اتنی ہی مکار ہے۔ یوں سب کے سامنے جھوٹ بول کر ہمیں گمراہ مت کرو۔ کیا پہلی بار تو نے اس کو یہاں پر بلایا ہے، یا تیرا عاشق پہلی بار تجھ سے یہاں ملنے آیا ہے؟ کشمالہ غصے اور حقارت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ ہاتھ کا اشارہ اس کے عاشق کی طرف تھا، جو کہ اس وقت حویلی کے ملازموں میں گھیرے میں جکڑا کھڑا تھا۔ کشمالہ چلتی ہوئی اس کے شوہر کی طرف آئی، جو کہ سرخ آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل اس شوہر کی طرف بڑھایا۔ یہ تصویر شانو کی بیٹی نے تھوڑی دیر پہلے لی ہے، جب یہ بدذات اپنے اس عاشق کو اپنی ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر حیرت اور بے یقینی سے اس نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی اور ایسی کوئی بات اسے خبر تک نہ تھی۔ دوسری طرف وہ افسوس بھری نظروں سے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک اس پر بہتان لگا رہی تھی، مگر احتجاجاً بھی وہ اپنے لیے کچھ نہیں بولی، یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ میں ایک بار پھر تیرے سامنے قسم نہیں اٹھاؤں گی، تجھے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تیرے اوپر ہے، لیکن میں اس گناہ کی پوٹلی کو اب اس حویلی میں نہیں رکھوں گی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا گند وہ اس حویلی کا خون نہیں ہے۔ اگر اپنی بیوی پر تو آج بھی یقین رکھتا ہے تو بے شک اسے اس حویلی سے لے کر چلا جا۔ کشمالہ اس کی طرف دیکھتی ہوئے بول رہی تھی، اور وہ موبائل کی اسکرین پر خاموشی سے اپنی بیوی اور اس انسان کی تصویر دیکھ رہا تھا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اس بات سے خود اس کی بیوی اچھی طرح باخبر تھی۔ کشمالہ کی بات سن کر وہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا، جو آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے اپنے بچے کا ثبوت مت مانگیے گا سائی، ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو کہ پہلے ہی اس سے خفا ہو کر اسے حویلی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تم نے اسے میسج کر کے یہاں بلایا تھا یا نہیں؟ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر سوال اٹھانے لگا تو اس کی بیوی نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے شوہر کے سر پر رکھا۔ آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے اسے میسج نہیں کیا تھا۔ اس کے قسم کھانے پر اس کا ہاتھ بری طرح اپنے سر سے جھٹک دیا گیا۔ 2 دن پہلے بھی تم نے میرے سر کی قسم کھائی تھی، وہ قسم سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ سچ سچ بتانا مجھے۔ بے انتہا سنجیدگی سے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، جو اپنے شوہر کی بات سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہوگی۔ حویلی میں موجود تمام نفوس کی نظریں اس وقت ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اگر میں آپ کو اس وقت پورا سچ بتا دیتی تو آپ مجھ سے خفا ہو جاتے، مگر وہ بھی پورا سچ نہیں تھا سائی۔ میں آپ کو اصل حقیقت اس نے بولنا چاہا، تب اس کے شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تم نے میری ناراضگی کے ڈر سے میری جھوٹی قسم کھائی، یعنی اس دن بھی یہ تم سے ملنے آیا تھا، جو کچھ تمہارے بارے میں بولا گیا وہ سچ تھا، تو میں آج تمہاری قسم پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ غضبناک نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جب تمہیں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تو کیوں اسے وضاحت دے رہی ہو؟ آج اس کو ہم دونوں کے رشتے کی حقیقت سچ بتا دو۔ ملازموں کے بیچ جھگڑا ہوا، وہ بے خوف ہو کر بولا۔ اپنے دشمن کی بات سن کر وہ مشتعل انداز میں اپنے دشمن کی جانب اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ، اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ خراب مت کرو۔ اچھا ہے جو اس وقت فیروز یہاں موجود نہیں ہے۔ میں اب کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا۔ بے شک ہماری عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر ابھی اس کے ساتھ رخصت کرو، یہ میرا حکم ہے۔ شمشیر جتوئی، جو سارے عرصے میں خاموش چپ کا لبادہ اوڑھے صوفے پر بیٹھا تھا، کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اپنے چھوٹے بھائی کی موت کے بعد سے اس کی طبیعت میں وہ رعب اور تنتنا نہیں بچا تھا، مگر حویلی میں آج بھی اس کے حکم کو بجا لایا جاتا تھا۔ یہ اس حویلی سے اسی کے ساتھ جائے گی، مگر میں اسے طلاق دے کر نہ تو آزادی بخشوں گا، نہ کسی کی دلی مراد پوری کروں گا۔ بے شک یہ میرے نکاح میں رہ کر ساری زندگی میرے اس دشمن کے ساتھ گزارے، مگر میں اسے آزاد نہیں کروں گا، وہ اپنی بیوی کو غصے میں دیکھتا ہوا شمشیر جتوئی سے بولا، اور قہر آلود نظر سے اپنے دشمن کو دیکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ کشمالہ خاموش کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سائیں میری بات سنیں، آپ بے شک مجھ سے خفا رہیں یا مجھ سے بات نہیں کریں، مگر میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے سامنے آ کر بولی۔ اسے لگا اگر آج وہ اس حویلی سے نکل گئی تو اس کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، جسے وہ اپنی زندگی سمجھنے لگی تھی۔ چلی جاؤ، اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ طریقہ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرائے اور اس حویلی میں ایک بار پھر قتل ہو۔ وہ غضبناک نظروں سے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، جس کی آنکھ میں آنسو سے بے چین کر دیتے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کی بیوی ڈبڈبائی نظروں سے ابھی تک سیڑھیاں تک رہی تھی۔ چھوڑ دو اس بدبخت کو اور حویلی سے دور کرو ان دونوں بے شرموں کو۔ شمشیر جتوئی اپنے ملازموں سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کشمالہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو اب تک سیڑھیاں دیکھتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر رباب کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالکنی سے کمرے میں آتی چاند کی روشنی میں اس نے ایک خیالی کو اپنے کمرے کے اندر آتا دیکھا تو رباب اٹھ کر بیٹھ گئی۔
ذریاب آپ یہاں اس وقت؟ رباب ذریاب خان کو اپنے کمرے میں دیکھا فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہو تم؟ ذریاب خان اسے اپنے حصار میں چھپائے بے قراری سے پوچھنے لگا۔ آپ کو یہاں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، اگر کوئی آپ کو یہاں پر دیکھ لے، بابا سائیں یا فیروز لالا کو خبر ہو جائے تو غضب ہو جائے گا۔ رباب ذریاب خان سے الگ ہوتی ہوئی بولی۔ فکر مندی کے ساتھ خوف کے اثار بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان کا رسک لیا ہے، پورا 1.5 ماہ گزر گیا تمہیں دیکھے ہوئے، اگر آج یہ قدم نہ اٹھاتا تو اپنی جان سے جاتا۔ ذریاب خان اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا۔ بے ساختہ رباب نے اپنا ہاتھ ذریاب خان کے ہونٹوں پر رکھا۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کو تو خبر بھی نہیں ہے اس 1.5 ماہ میں کیا کچھ ہو چکا ہے، مجھے اب آنے والے وقت سے بہت ڈر لگ رہا ہے ذریاب۔ رباب نے پریشان ہوتے ہوئے ذریاب خان سے کہا۔ وہ کس مشکل میں گھر چکی تھی ذریاب خان کو کیسے بتا سکتی تھی؟ رباب جو بھی بات ہے وہ صاف صاف مجھے بتاؤ خدا را۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا جال دیکھ کر ذریاب خان بھی پریشان ہو گیا، رباب سے پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ میں کیسے بتاؤں؟ آپ باپ یعنی میں امید سے ہوں ذریاب۔ رباب پریشان ہوتی ہوئی بولی، کیونکہ یہ وقت شرما کر یہ خبر دینے کا ہرگز نہیں تھا۔ ذریاب خان یہ خبر سن کر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے رباب کو دوبارہ اپنے حصار میں لیا۔ اگر میں بابا اسماعیل لالا کو منا بھی لوں کہ وہ ہم دونوں کے خاندان کے بیچ دشمنی کو ختم کرنے میں پہل کرتے ہوئے دوستی کا آغاز کریں، تو کیا تمہارے بابا سائیں فیروز لالا اس دوستی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟ اس بات کا جواب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارے بابا سائیں فیروز لالا ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے رباب، ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور جا کر اپنی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ میں تمہیں یا پھر اپنے بچے کو اس دشمنی کی بھیڑ نہیں چڑھنے دے سکتا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ذریاب خان رباب کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو رباب نے آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ اقرار میں سر ہلایا۔ اس کے بابا سائیں فیروز لالا اور شمروز لالا بے شک اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، لیکن وہ کتنا ہی بابا سائیں فیروز لالا کے آگے گڑ گڑا لیتی، ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ لیتی، مگر وہ اپنی آن اور شان کے لیے کبھی سردار اکبر خان کے خاندان سے دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ میری بات غور سے سنو رباب، میں کل رات 2 بجے تک یہاں آؤں گا تمہیں لینے کے لیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم بسوں کے اڈے تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تم سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں یہ وعدہ مرتے دم تک نبھاؤں گا، کل رات میرا انتظار کرنا۔ بولنے کے ساتھ ہی ذریاب خان رباب کی پیشانی پر محبت کی مہر ضبط کرتا ہوا اس سے الگ ہوا، مگر دروازے پر کھٹکے کی آواز پر دونوں چونکے۔ رباب نے پریشان ہو کر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر ذریاب خان کو دیکھنے لگی۔ ذریاب خان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کالی چادر میں خود کو چھپاتا ہوا دوبارہ بالکنی کے رستے سے نیچے اتر کر حویلی کی دیوار پہ رینگتا ہوا رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ذریاب خان کے جاتے ہی رباب نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی ہوئی دوبارہ دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر لا کر لیٹ گئی۔ ڈیرہ رئیس ثانی کے قریب میں 2 قبیلے آباد ہیں جن میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ شمشیر جتوئی طبیعت کے لحاظ سے سخت گیر انسان ہے، سب ہی اس کے غصے اور جلال سے ڈرتے ہیں، ساری نرمی اس نے صرف اپنی لاڈلی بیٹی رباب کے لیے برتی ہوئی ہے۔ رباب فیروز جتوئی اور شمروز جتوئی سے چھوٹی ہے اور اپنے بابا سائیں کی طرح وہ اپنے دونوں بھائیوں کی بھی لاڈلی ہے۔ فیروز جتوئی کی اپنی خالہ زاد کشمالہ سے شادی ہوئی ہے۔ کشمالہ تھوڑا تیز مزاج رکھنے والی عورت ہے۔ اس کے ہاں دل آویز پلوشہ اور آرزو کے بعد زیغم جتوئی یعنی تینوں بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور تب سے ہی اس کا مزاج ہر کسی سے کم ہی ملتا ہے، خاص کر اپنی نند رباب سے۔ وہ ہر وقت خائف رہتی ہے کیونکہ شمشیر جتوئی یعنی سسر فیروز اور شمروز کے ساتھ اس کا 10 سالہ بیٹا زیغم بھی اپنی پھپھو کے گن گاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی، مگر اس کی آنکھوں میں ہر وقت رباب کا وجود بری طرح کھٹکتا رہتا ہے۔ فیروز جتوئی شمروز جتوئی بھائی ہونے کے باوجود ان کی طبیعت ایک دوسرے سے یکساں مختلف ہے۔ فیروز جتوئی اپنے باپ کا ہم مزاج ہے، مگر وہ بہت جلد باتوں میں آ جانے والا جلد باز مرد ہے جو سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے، اپنی روایات اور رسم و رواج کا پابند، جبکہ شمروز جتوئی ایک ٹھنڈے مزاج رکھنے والا انسان ہے۔ شمروز جتوئی کے مزاج پر کچھ تعلیم کے بھی اثرات مرتب ہوئے، وہ بھی اپنی روایات کا پابند ہے، مگر بہت سی باتوں میں اپنے باپ اور بھائی سے اختلافات رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شہر میں رہتا ہے، مہینے بعد 3-4 دن کے لیے حویلی میں سب سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ شمروز جتوئی کے کہنے پر ہی شمشیر جتوئی نے رباب کو آگے پڑھنے کی اجازت دی۔ میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے میں موجود گرلز اسکول سے مکمل کرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی کے پاس شہر آ گئی۔ ایسے ہی ایک دن اچانک اس کا سردار ذریاب خان سے اتفاقیہ ٹکراؤ ہوا اور دونوں کی ہی پہلی نظر کی محبت ہو گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ ان دونوں کے خاندان میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے دل سے ایک دوسرے کی محبت فراموش نہیں کر پائے اور یوں ہی ایک دن سردار ذریاب خان نے رباب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے اسے نکاح کر لیا۔ جب تک رباب شہر میں موجود رہی تب تک رباب اور ذریاب خان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، مگر امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد اور پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شمشیر جتوئی نے اسے واپس آنے کا حکم دے دیا۔ رباب افسردہ دل کے ساتھ اپنے قبیلے واپس لوٹ گئی۔
سردار اکبر خان اپنے قبیلے کا انصاف پسند صلح جو انسان ہے، اپنے باپ دادا کے مزاج سے بالکل مختلف۔ اس کے 2 بیٹے سردار اسماعیل خان اور سردار ضیاب خان ہیں۔ اسماعیل خان کی بیوی زرین ایک نرم طبیعت رکھنے والی مخلص عورت ہے، جس کا 10 سالہ بیٹا تیمور ہے۔ ضیاب خان اپنی بھابھی زری سے شروع سے ہی قریب ہے۔ عزت اور احترام والے رشتے کے ساتھ وہ ضیاب خان کے رباب سے پسندیدگی اور اس کے نکاح والے راز سے بھی واقف ہے۔ سردار اکبر خان کی بیوی کبریٰ ایک سخت گیر و کرخت عورت ہے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب پر ہی اس کا رعب اور دبدبہ چلتا ہے۔ بیٹے بھی اس کے آگے بولنے کی جرأت نہیں کرتے، البتہ پوتے کو ساری چھوٹ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال کی عمر سے ہی سردار تیمور خان کافی گستاخ طبیعت کا مالک ہے۔ توبہ خدا کا جو ذرا آج کل کی لڑکیوں کو شرم اور لحاظ رہا ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے بے حیائی کا یوں عام ہو جانا۔ کشمالہ کمرے کے اندر آنے کے ساتھ ہی بلند آواز میں بڑبڑاتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کر کے چابیوں کا گچھا میز پر رکھتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی جا رہی ہو؟ اب رات کے وقت کس کی شامت آ گئی تمہارے ہاتھوں؟ فیروز جتوئی، جو کہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، کشمالہ کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میری کیا مجال ہے سائیں جو میں اس گھر کی مہرانی کی شامت لا سکوں؟ جو میرے یہ گناہ گار کان سن چکے ہیں، ان کو سن کر تو میں صرف کانوں پر ہاتھ رکھ کے استغفاری پڑھ سکتی ہوں۔ کشمالہ چادر نما دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھتی ہوئی فیروز جتوئی سے بولی۔ تمہیں پھر تکلیف ہوگی میری بہن سے کتنی بار کہا ہے رباب کے لیے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سن لوں۔ آرے دل آویز پلوشا آرزو سے پہلے وہ میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، بہن نہیں بیٹی ہے وہ میری۔ فیروز جتوئی اپنی بیوی کی عادت جانتا تھا، وہ ضرور رباب کے بارے میں اب کوئی بات کریں گی، اس لیے فیروز جتوئی پہلے ہی سخت تیور لیے کشمالہ سے بولا۔ واہ صحیح واہ، ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں، آپ پہلے ہی بھڑک رہے ہو۔ کل کو جب آپ کی یہی بیٹی آپ کی پگڑی پر لات مار کر آپ کے دشمن کے ساتھ بھاگے گی نا۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ کا جملہ مکمل ہوتا، فیروز جتوئی کا باہری ہاتھ کشمالہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ سردار اکبر خان کا چھوٹا بیٹا تھوڑی دیر پہلے آپ کی دلاری کے کمرے میں چوری چھپے سے ملنے آیا تھا۔ کل رات کو بھگا کر شہر لے جانے والا ہے وہ آپ کی رباب کو۔ اپنے ان گناہ گار کانوں سے سن کر آئی ہوں، اگر ایک بھی بات جھوٹ بولوں تو سرے عام کوڑے مار لینا مجھ غریب سائیں کو۔ کشمالہ کی بات سن کر فیروز جتوئی کو جلال آیا، وہ تیش میں بیٹھ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا، تب بھی کشمالہ اس کے سامنے آ گئی۔ جوش ہے نہیں سائی، اب ہوش سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ ابھی رباب سے پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ کبھی بھی نہیں قبولے گی۔ تھوڑا سا انتظار سے کام لو، کل رات تک خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، شاید آپ کی لاڈلی کے کچھ اور لچھن آپ کے سامنے آ جائیں۔ کشمالہ فیروز جتوئی کو طنزیہ بولتے ہوئے آخری بات پر ہنس کر فیروز جتوئی کے سامنے سے جانے لگی۔ تبھی فیروز جتوئی نے کشمالہ کی چڑیا کو مٹھی میں پکڑا۔ مالا، جو کچھ جانتی ہو سچ بول دو، ورنہ آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ فیروز جتوئی کشمالہ کی معنی خیز بات سے مزید برہم ہوا تھا۔ اگر اس کی بیوی سچ بول رہی تھی تو وہ پوری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گستاخی معاف سائیں، امید سے ہے آپ کی لاڈلی سرداروں کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اس کے پیٹ میں۔ کشمالہ فیروز جتوئی سے اپنی چٹیاں چھڑواتی ہوئی بولی تو فیروز جتوئی نے کشمالہ کی گردن کو دبوچ لیا۔ اگر تمہاری ایک بھی بات جھوٹ نکلی مالا تو میں تمہارا مقبرہ کل کی رات اسی حویلی میں تیار کروا دوں گا، یاد رکھنا۔ فیروز جتوئی بولتا ہوا کشمالہ کو فرش پر دھکیل کر اپنی پگڑی سر پر رکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان نمایاں ہوئی۔ اسے معلوم تھا ابھی اس وقت اس کا شوہر غصے میں ڈیرے پر گیا ہوگا، کیونکہ خبر ہی کچھ ایسی تھی، لیکن اب اسے کل کا انتظار کرنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ صبح ہوتے ہی ملازمت سے کہہ کر رباب کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتی تھی۔ کیا معلوم کوئی اور ہی راز فشاں ہو جائے۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کمرے میں اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ عدیل سے پوچھنے لگی، مگر اس کی نظریں بیڈ پر لیٹے ہوئے اس وجود پر تھی جو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے قاصر تھا اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکال کر شور برپا کر رہا تھا۔ میم، میں سر کا ڈریس چینج کرنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ عدیل اپنے ہاتھ میں بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کا کپڑے تھامے کمرے میں داخل ہوتی لڑکی کو بتانے لگی۔ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی جو اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس لڑکی کو دیکھ کر منہ سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی بیڈ پر لیٹا ہوا شخص اس کو بلا رہا تھا۔ کل ہی وہ ہوش و حواس کی دنیا میں آیا تھا، تب سے نہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے پا رہا تھا، نہ ہی اس کے منہ سے لفظ ادا ہو پا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا یہ کپڑے پسند نہیں تمہیں؟ دوسرے کپڑے پہننا چاہ رہے ہو؟ وہ لڑکی بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا تم یہ کپڑے مجھ سے تبدیل کروانا چاہ رہے ہو؟ لڑکی بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کی بات سمجھتے ہوئے اسے بولی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس سے بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ لائیں عدیل، یہ کپڑے مجھے دے دیں اور جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیجیے گا۔ وہ عدیل سے کپڑے لیتی ہوئی فولڈنگ بیڈ کو اوپر کرنے لگی تاکہ اس کو کپڑے آسانی سے تبدیل کروا سکے۔ ماما،
وہ بہت احتیاط سے شرٹ تبدیل کروا رہی تھی جب وہ شخص اس لڑکی سے پوچھنے لگا، وہ روشانے کے پاس حویلی میں موجود ہے؟ روشانے کو بھی اس وقت ان کی ضرورت ہے آنٹی، صرف تمہاری ماں تو نہیں ہے، ویسے تمہارے بارے میں اطلاع کر دی گئی ہے، تب سے کافی بے چین ہے آنٹی، ڈرائیور بھیج کر ان کو یہاں بلوا لیا ہے، رات تک یہاں پہنچ جائیں گی وہ جانتی تھی وہ شخص اسے اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس لیے وہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ شرٹ تبدیل ہو چکی تھی، اب اس لڑکی کی نظریں صاف ستھرے شاید طے شدہ ٹراؤزر پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے بیڈ پر لیٹا شخص نظریں چرا گیا۔ لیٹو، یہ ٹراؤزر چینج کروا لو، وہ بولتے ہی فولڈنگ بیڈ کو اسٹریٹ کرنے کی غرض سے مڑنے لگی، تب وہ شخص منہ سے آوازیں نکالتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ عدیل کو بلاؤں پھر؟ انکار کرنے پر وہ شخص سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مزید نفی میں سر ہلانے لگا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو روتا ہوا دیکھنے لگی، پھر اس کی پشت سے تکیہ نکال کر، یعنی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے سہارے کی غرض سے لگایا تھا، فولڈنگ بیڈ کو اسٹریٹ کرنے میں کے بعد اس کا ٹراؤزر تبدیل کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی بیڈ پر لیٹا ہوا شخص اس وقت بے بسی کی تصویر بنا ہوا آنسو بہا رہا تھا، جو کل تک دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا، آج خود دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ تمہاری دوا کا ٹائم ہو گیا ہے، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر کے دیے گئے چارٹ کے مطابق تمہیں ڈائٹ لینی ہے اپنی۔ میلے کپڑے باسکٹ میں رکھنے کے بعد وہ سامنے ٹیبل پر رکھے فوڈ کمپلیمنٹ کا ڈبہ کھولنے لگی، جو کہ کمرے میں ہی موجود ہے۔ اس میں حلق سے کچھ نکلنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے اسے کل سے اورل ڈائٹ دی جا رہی تھی۔ بیڈ پر لیٹا ہوا شخص ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، مگر ناکامی کی صورت میں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ تم یہ غذا عدیل کے بجائے میرے ہاتھ سے لینا چاہ رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ پیالے میں موجود غذا وہ چمچے کی مدد سے اس شخص کے منہ میں ڈالنے لگی۔ وہ شخص اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا، جو وقفے سے چمچہ اس کے منہ میں ڈال کر ہر تھوڑی دیر بعد رومال سے اس کا منہ صاف کرتی اور مسکرا کر اس کو دیکھتی۔ اب 20 منٹ کے وقفے کے بعد عدیل تمہیں دوا دے گا، پلیز خاموشی سے کھا لینا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہ رہی ہوں، خالی برتن وہ ٹرے میں رکھتی ہوئی بولی تو اس شخص کی آنکھوں میں بے چینی اترنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ کیا تم نہیں چاہتے میں تھوڑی دیر آرام کروں؟ وہ لڑکی اس شخص سے پوچھنے لگی، جس کے چہرے پر اس لڑکی کی جانے کا سن کر بے چینی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ بے بسی کے احساس سے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اسے دے جائے۔ اچھا، بار بار یوں پریشان مت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس رہوں، کوئی دوسرا تمہارے کام نہیں کرے تو ایسا ہی ہوگا، میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی اور تمہارے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کروں گی، ایسا ہی ہے نا؟ وہ شخص کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نرمی سے اس کے دل کی ساری باتیں بول رہی تھی۔ اب اس شخص کے لبوں پر اطمینانیت بھری مسکراہٹ رنگی۔ اب تم جیسا چاہتے ہو میں بالکل ویسا ہی کروں گی، لیکن جب تم مکمل صحتیاب ہو جاؤ گے تب تم وہ کرو گے جو میں چاہوں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے تو وہ شخص تجسس سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آزادی، تمہیں مجھے اس رشتے سے آزادی دینی ہوگی، اس لڑکی نے جتنے نارمل انداز میں کہا، اس شخص کے چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے۔ خوف سے اس شخص نے اپنا ہاتھ جھڑکا تھا، ایسا کرتے ہوئے اسے کافی تکلیف ہوئی تھی۔ ایک بار پھر وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس ظالم لڑکی کو دیکھنے لگا، جو ٹیبل پر رکھی میڈیسن اٹھا رہی تاکہ اسے دوا دے سکے۔ رات کا پہر تھا، ہال میں موجود گھڑیال میں گھنٹی کی آواز آئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی رباب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رباب نے اپنے کمرے میں آ کر چند کپڑے، اپنے سرٹیفکیٹ وغیرہ ایسی تمام ضروری اشیاء کو ایک بیگ میں رکھ دیا تھا، مگر سب سے اہم چیز اسے کمرے میں نہیں ملی تھی، یعنی اس کا نکاح نامہ۔ دریافت خان نے نکاح نامہ کی ایک کاپی اس کو بھی دی تھی، جو رباب نے بڑی حفاظت سے سنبھال کر اپنے پاس رکھی تھی، مگر وہ شام سے اپنے نکاح نامے کی کاپی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھنے کے بعد رباب نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھکا اور بیگ چادر کے اندر چھپا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ کتنا ہی اچھا ہوتا وہ فیروز لالا کو بھی دیکھ لیتی، شمروز جتوئی تو تھا ہی شہر میں، مگر فیروز جتوئی بھی صبح سے ڈیرے پر موجود تھا۔ یہ بات شمشیر جتوئی کے پوچھنے پر کشمالہ نے سسر کو بتائی تھی تو رباب کو بھی خبر ہوئی۔ دروازہ کھول کر بغیر آہٹ کے وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی، احتیاط کے طور پر وہ اپنا منہ چادر سے ڈھک چکی تھی۔ گیٹ پر بیٹھا پہرے دار آج 11 بجے ہی اپنے گھر کو رخصت ہو گیا تھا۔ دریافت خان باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اسے معلوم تھا کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی ہے، مگر وہ مجبور تھی۔ سال گزرنے کے بعد وہ شمروز جتوئی سے کانٹیکٹ کر لے گی، رباب آگے کے بارے میں سوچتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ تبھی پورے ہال میں روشنی ہوئی، اپنے سامنے شمشیر جتوئی فیروز جتوئی کو دیکھا اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنے باپ بھائی کی عزت کا جنازہ نکالنے بھاگ رہی تھی تو؟ فیروز جتوئی غصے میں بولتا ہوا رباب کی طرف بڑھا، اس کے منہ پر لگاتار 4 سے 5 تھپڑ مارے، جس سے وہ فرش پر جا گری۔ شور کی آواز سن کر کشمالہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر وہ آگے بڑھ کر رباب کو بچانے کے بجائے خاموش کھڑی تماشا دیکھنے لگی۔ فیروز جتوئی رباب کو بالوں سے کھینچ کر اٹھاتا اور ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ کیوں ملتی تو نے ہمارے منہ پہ کالک، یہ صلہ دیا تو نے ہماری محبتوں کا، ہمارے ہی دشمن سے ناجائز تعلق رکھ کر اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی؟ رباب، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
फिरोज जो थी गुस्से में चीखता हुआ बोला, साथ ही रबाब का गला दबाने लगा। तब कशमाला आगे बढ़ी। क्या कर रहे हो साई, जान से मार दोगे, अपने बहन है तुम्हारी, छोड़ दो इसे। कशमाला बहुत मुश्किल से रबाब को छुड़वाते ही फिरोज जतोई को पीछे हटाकर बोले, जबकि खामोश खड़े शमशेर जतोई को आज जैसे सांप सूंघ चुका था। वो गुस्से में खड़ा सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसका गुरूर और तकब्बर जैसे आज मिट्टी में मिल चुका था। मेरा गला दबाकर मुझे मार डालें लाला, मगर इतनी बड़ी गली देकर मुझे शर्मसार न करें। मेरा दरियाब खान से नाजायज़ ताल्लुक नहीं है, निकाह किया है इन्होंने मुझसे। रुबाब जब बोलने के काबिल हुई तो अपने निकाह का एतराफ़ करती हुई बोली, अपने गुनाह को छुपाने के लिए झूठ का सहारा मत ले रुबाब, मैं आज वाकई तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिरोज जो एक बार फिर गुस्से से चीखता हुआ बोला और लफ्ज़ को ना बोलते हुए इसने रुबाब के पेड़ की तरफ इशारा किया। इस कुत्ते को भी यहाँ बुलवा फिरोज, वही सा चुगलेगा। फिरोज जतोई कशमाला से अपना आप छुड़ा कर रुबाब को मारने के लिए आगे बढ़ा तो शमशेर जतोई अपने बेटे से बोला। थोड़ी देर बाद 4 आदमी दरियाब खान को पकड़ते हुए हवेली के अंदर लाए। दरियाब खान की हालत देखकर रुबाब का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसके सर, चेहरे और हाथों से खून बह रहा था। वो चलने के काबिल नहीं था। उसे पकड़कर सहारा देते हुए फिरोज जतोई के आदमी हाल में ला रहे थे। हाल के बीचों बीच उसके वजूद को लाकर फेंका गया। रुबाब ज़रियाब खान की हालत देखकर बुरी तरह रोने लगी, मगर वो आगे बढ़कर ज़रियाब के पास जाकर अपने भाई के सामने दीदा दिलेरी नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि उसका मज़ीद भयानक अंजाम ज़रियाब खान को ही भुगतना पड़ता, जो रुबाब का गुवारा नहीं था। ग़ुलाम, तू यहीं रुक, तुम लोग बाहर जाओ। ग़ुलाम रसूल उनके घर का ख़ास मुलाजिम था, जिसको घर के अंदर आने की इजाज़त दी, जबकि कशमाला और रुबाब की मौजूदगी में फिरोज जतोई ने बाकी तीनों आदमियों को घर से बाहर जाने का हुक्म दिया। मेरे घर की इज्जत को आंख उठाकर देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जवाब दे मुझे। फिरोज जतोई ने बोलते हुए दरियाब खान के वजूद को सीधा करते हुए उसके सीने पर अपने भारी भरकम जूतों से लात मारना शुरू कर दी। 10 साला जैकब शोर की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला और हॉल का मंजर देखने लगा। उसका बाप किसी आदमी को बुरी तरह पीट रहा था। दादा और माँ खामोश तमाशाई बने हुए थे, जबकि उसकी अप्पू बुरी तरह चीख चीख कर रो रही थी। दिलावेज और परोशा भी जाग चुकी थी, मगर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है फिरोज, अस्सलाम। दरिया खान मुश्किल से मार के दरमियान फिरोज जतोई से बोला, रुको फिरोज, ये इतनी बड़ी बात बगैर किसी सबूत के नहीं बोल सकता। सबूत दे कि ये तेरी बीवी है, आज ही से सब ताल्लुक ख़त्म करके इसे तेरे साथ चलता करूँगा। शमशेर जतोई गरजदार आवाज़ में बोला तो ज़रियाब खान सर उठाकर रोते हुए रुबाब को देखने लगा, क्योंकि उसके पास मौजूद निकाहनामा यहाँ नहीं बल्कि शहर वाले घर में मौजूद था। निकाहनामा ना जाने कहाँ खो गया है। बाबा सही मुझसे, मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। खुदा का वास्ता इनको बख्श दें। रुबाब ज़रियाब खान के देखने पर शमशेर जतोई के पास आकर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए अपने शौहर की ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। दुश्मन को बख्शने का मतलब अपनी रवायात से बगावत करना है। लोग हंसेंगे, हम और मजाक उड़ाएंगे हमारा, अगर आज इसे यहाँ से जिंदा जाने दिया तो। फिरोज जतोई ने कहते हुए ग़ुलाम रसूल से बंदूक लेकर दरियाब खान के सीने पर गोली चलाई। डाला। गोली की आवाज़ के बाद रुबाब की भयानक चीख पूरी हवेली में गूंजी। वो खुद भी अपना दिल पकड़कर वहीं बैठती चली गई। रुबाब की आंखों के सामने उसके भाई ने उसके शोहर की जान ली। ग़ुलाम, इस कुत्ते की लाश को इसके महल के पास फेंकवा दे, ताकि इसके बाप और भाई को भी उसके अंजाम से इबरत हासिल हो। फिरोज जतोई ग़ुलाम रसूल से बोलता हुआ बंदूक वहीं फेंक कर अपने कमरे में चला गया। रुबाब वहीं गिरकर बेहोश चुकी थी, जबकि शमशेर जतोई बेटी पर नजर डालकर अपने कमरे में चला गया। ग़ुलाम रसूल दरियाब खान की लाश को खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। चल अपने कमरे में जा, कशमाला ज़ैगम को बोलते हुए खुद फिरोज जतोई के पास चली गई। ज़ैगम पहले ग़ुलाम रसूल फिर उस लाश को देखने लगा। इसके बाद अपने अप्पू के पास आया, जो कि इस वक्त फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। गोली चलता हुआ देखकर ना तो डरा था ना ही घबराया था, क्योंकि जरगे में होने वाले फैसले में अक्सर कशमाला के मना करने के बावजूद फिरोज जतोई ये मर्द है कहकर उसे अपने साथ ले जाया करता था। अपनी आंखों के सामने सजा और जजा के फैसले देखा करता था। 3 से आंसू बहाकर उसकी आंखें अब बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। न जाने ज़रियाब खान की खून में लथपथ लाश देखकर उसके घर वालों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। रुबाब को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह 3 से कैसे सांस ले रही है। उसकी अपनी सांस रुक क्यों नहीं गई? शायद अपने अंदर परवान चढ़ते वजूद की वजह से। हाँ, यही वजह हो सकती है जो वो जिंदा थी ज़रियाब खान के मरने के बाद भी। 3 से उसके कमरे में कोई नहीं आया था, शानो यानी मुलाजमा और ज़ैगम के अलावा। शानो कमरे में आकर उसको खाना और नाश्ता दे जाती, जबकि ज़ैगम रुबाब के पास बैठकर अपनी अप्पू का दिल बहलाने के लिए उससे बातें कर लेता। उसकी अप्पू उसकी बातों पर मुस्कुराती नहीं थी। न जाने वो अचानक से इतनी खामोश क्यों हो गई थी। ज़ैगम से बड़ी आरज़ू ने भी रुबाब के कमरे में आने की कोशिश की थी, लेकिन कशमाला आरज़ू को मारते ही वहाँ से ले गई। मगर ज़ैगम को कशमाला नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वह छोटी उम्र से ही कशमाला की बानिस्बत रुबाब के पास रहा था। वह हफ्ते हफ्ते बाद शहर में शमरोज और रुबाब के पास रह लेता था। पापा से ही आपका सामान बांध दिया है, जिरगे से फैसला आया है। सरदार अकबर खान ने दरियाब खान के खून के बदले फिरोज लाला के बजाय आपको मांगा है। शानो की बात सुनकर रुबाब खाली नज़रों से शानो को देखने लगी।
آج فیصلے کے لیے جرگہ بیٹھا تھا جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہاں پر زریاب خان کے خون کے بدلے نکاح نامہ دکھاتے ہوئے رباب کو زریاب خان کی بیوہ قبول کرتے ہوئے مانگا گیا تھا۔ شانوز کے کپڑے بیگ میں رکھ چکی تھی کیونکہ سردار اکبر خان کا ڈرائیور باہر گاڑی میں رباب کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ابو میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں کیا آپ نے یہ گناہ جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ زلیخا کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی ابو ہمیشہ کے لیے جانے والی ہے تب سے وہ رباب کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ روتا اور رباب سے پوچھنے لگا، میں نے گناہ نہیں کیا زخم، جلدی سر درد ہو گئی تھی مجھ سے جس کی سزا دی جا رہی ہے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آگے بہت سارا پڑھو گے اور اپنی ابو کو کبھی غلط نہیں سمجھو گے۔ میں سب کی آنکھوں میں نفرت دیکھ لوں مگر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ رباب کو معلوم تھا وہ اب اس حویلی سے جا رہی ہے، مشکل ہی تھا کہ وہ واپس آتی۔ اس کے پیچھے سب لوگ ہی حقارت سے اس کو پکاریں گے، نفرت کیا کریں گے، اس لیے وہ زخم سے وعدہ لیتی ہوئی اسے اپنے گلے لگا کر روک رہی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کو کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ زلیخا اور رباب دونوں گلے لگ کر رو رہے تھے جبکہ شانو رباب کا بیگ تیار کر کے وہیں کھڑی تھی۔ اے بی بی جلدی طوفان ہو یہاں سے باہر، جو ڈرائیور تیرا انتظار کر رہا ہے وہ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے، اپنا گندا وجود لے کر نکل جا اس حویلی سے۔ کشمالہ رباب کے کمرے میں آ کر تحقیر آمیز لہجے میں بولی اور زلیخا کو اسے الگ کیا۔ کشمالہ کے اس طرح بولنے پر رباب اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کشمالہ اسے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی مگر اس قدر نفرت اس کے دل میں موجود تھی یہ آج اس کو معلوم ہوا تھا۔ توبہ ہے بھئی، گندے عمل کر کے ناجائز بچہ پیٹ میں رکھ کر کس قدر ڈھٹائی سے دیکھ رہی ہے، اور تو کیوں رو رہا ہے؟ اپنے ابو کے لیے اچھے کردار کی عورت نہیں ہے تیری ابو، چل اپنے کمرے میں۔ کشمالہ کے ہر برساتی نظروں سے رباب کو دیکھ کر روتے ہوئے زخم پر چیخنے لگی، اسے کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ اپنے سفید دوپٹے کو اچھی طرح سر پر جما کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ شانو اس کا بیگ پکڑے رباب کے پیچھے چل رہی تھی۔ پہلے رباب کے دل میں آیا کہ وہ اپنے بابا سعید کو دیکھ لے مگر یہ سوچ کر وہ باہر نکل گئی۔ رخصت ہوتے وقت شمشیر جدوئی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت شاید وہ برداشت نہ کر سکی۔ اتنا بڑا حادثہ اس کی زندگی میں پیش آ گیا تھا مگر اس کا بھائی شمروز جدوئی ابھی تک شہر سے یہاں نہیں آیا تھا۔ بقول کشمالہ کے شمروز اب اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ رباب خاموشی سے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا میں کوئی شوگر کی مریضہ دکھ رہی ہوں تیرے کو جو یہ پھیکی چائے لے کر آئی ہے میرے لیے؟ رباب اپنا بیگ سمیت سرداروں کی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کے کان میں پہلے تھپڑ کی آواز گونجی اور بعد میں نسوانی آواز مگر کرخت لہجے میں جملہ ادا کیا گیا۔ رباب کے قدم وہیں تھمکے، سامنے حال میں بڑے سے جھولے پر ایک ضعیف خاتون اپنی ملازمہ پر غصہ اتار رہی تھی۔ اے لڑکی وہاں کیوں رک گئی ہے یہاں آ۔ کبریٰ خاتون کی نظر رباب پر پڑی تو وہ کرخت لہجے میں اس سے گویا ہوئی۔ ان کو دیکھ کر رباب کی جان خشک ہونے لگی۔ یقیناً وہ خاتون زریاب خان کی اماں حضور تھی جن کی طبیعت میں سختی کے بارے میں زریاب خان نے اسے باتوں باتوں میں کئی بار بتایا تھا۔ رباب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کبریٰ خان کے پاس پہنچی۔ نام کیا ہے تیرا؟ کبریٰ خاتون نے ایک نظر رباب کے جھکے سر پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بیگ پر۔ رباب خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر تر کرتی ہوئے رباب بمشکل بولی۔ کبریٰ خاتون جھولے سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ تیری وجہ سے میرے زریاب نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے، مار ڈالوں گی میں تجھے۔ کبریٰ خاتون نے بولنے کے ساتھ ہی زوردار تمانچہ رباب کے گال پر مارا جس سے اس کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا لگا مگر وہ رباب کے منہ پر پڑنے والا ایک تمانچہ نہیں تھا۔ کبریٰ خاتون نے رباب کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پے در پے اس کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر زرین اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ صورتحال فوراً سمجھ چکی تھی۔ کبریٰ خاتون کا ہاتھ روکنے کی گستاخی وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی اس لیے دوڑتی ہوئی سردار اکبر خان کے کمرے میں جا کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ شور کی آواز سن کر کبریٰ خاتون کا ہاتھ رکا تو رباب فرش پر بیٹھتی ہوئی رونے لگی۔ اس کے پورے بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ فرش پر پڑا تھا، دونوں گال سرخ ہو رہے تھے۔ زرین اس کی حالت کے پیش نظر پانی کا بھرا گلاس اس کے پاس لے کر آئی، فرش پر اس کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلانے لگی۔ میرا زریاب اس لڑکی کی وجہ سے اپنی جان سے گیا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کبریٰ خاتون سردار اکبر خان کے سامنے آ کر غصے میں بولی، اس نے جان نہیں لی تمہاری بیٹی کی، نادان عورت! یہ بیوی ہے زریاب خان کی، اس حویلی کی عزت، اس کے پاس نشانی موجود ہے ہمارے زریاب کی۔ خبردار جو آج کے بعد کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، ذری بچے سے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ سردار اکبر خان نے اپنی بیوی کو تنبیہ کرنے کے بعد زرین کو مخاطب کیا۔ زریاب خان کو دفنانے کے بعد زرین اسماعیل خان کو زریاب خان اور رباب کے تعلق کی حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ کیا کر دیا آپ نے بابا سے؟ میرا انتظار تو کیا ہوتا آپ نے، ایسے کیسے رباب کو ان لوگوں کے کہنے پر ان کے حوالے کر دیا؟ نہ جانے وہ کیا سلوک کریں گے اب اس کے ساتھ۔ شمروز جدوئی آج یہ حویلی پہنچا تو اسے طبیعت خرابی کی وجہ سے رباب کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی تھی، اور جب آج اسے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شمشیر جدوئی کے سامنے اعتراض کرتا ہوا بولا، وہ جو بھی سلوک کریں اس کے ساتھ وہ اسی سلوک کی مستحق ہوگی۔ تم نے یہ نہیں دیکھا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس طرح ہماری عزت مٹی میں ملا دی؟ پگڑی اچھالنے چلی تھی ہماری ہی
دشمن کے ساتھ بھاگ کر فیروز جدوئی کمرے میں داخل ہوگا۔ شمروز جدوئی کو دیکھ کر بولا، وہ خطا وار تھی، میں مانتا ہوں، مگر کیا ضروری تھا کہ فوری طور پر اس کو اور خاص کر زریاب خان کو اتنی سخت سزا دی جاتی؟ آرام سے بیٹھ کر سارے حقائق جاننے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ شمروز جدوئی فیروز جدوئی کو سمجھانے کے غرض سے بولا، جو مشکل کام تھا کیونکہ اس کا بھائی انسانی جان لے چکا تھا، یقیناً ایسا کرتے وقت اس کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے۔ بچ چلنے کے فیصلے ٹھنڈے دماغ سے نہیں کیے جاتے شمروز، اور خطا کار سزا کا ہی مستحق ہوتا ہے۔ تم اپنی سوچ ہم پر مت تھوپو۔ اب کی بار شمشیر جدوئی اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھتا ہوا بولا، بد چلن مت کہیے اسے واپس آئیں۔ نکاح کیا تو اس نے دریاب خان سے، وہ دونوں اپنے نکاح کا ثبوت نہیں دے پائے بروقت بدقسمتی سے۔ ویسے بھی میں یہاں کسی پر اپنی سوچ تھوپنے والا کون ہوتا ہوں؟ ہونا تو وہی ہوگا اس حویلی میں جو آپ چاہتے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں دلاویز اور پلوشہ کی شادی اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہیں؟ ابھی تو وہ دونوں 9ویں جماعت کی طلبہ ہیں۔ شمروز جدوئی کو کشمالہ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھ تو لیا ایک کو پڑھانے کا انجام، مجھ میں اب اور ذلت سہنے کی ہمت نہیں۔ بالغ ہیں دونوں بچیاں، اچھا ہے کہ اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، اس طرح ان کی بھی عزتیں محفوظ رہیں گی اور ہماری بھی۔